میری بچی کا میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدارا اسے اپنی محفوظ پناہ گاہ میں لے لے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی بے حد اذیت سے بولی تھی۔ جب ان کی بات سنتے دونوں نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ نیلی آنکھیں ہری آنکھوں سے ملی تھیں اور یوں لگا تھا کہ دل نے اپنے ارد گرد کھڑی دیوار توڑ دی تھی۔ دونوں کے دل دھڑکے تھے مگر ان کی گونج ان کی روحوں میں گھلتی ان کے خون کو سیراب کر رہی تھی۔ اماں، وہ بے ساختہ ٹوک گئی۔ وہ نوکرانی تھی اور وہ مالک، وہ امیر کبیر شخص جو اپنا جوتا بھی سوچ سمجھ کر لیتا تھا۔ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ صرف اس کی ماں کے کہنے پر کیوں کرے گا؟ وہ دل میں سوچتی انہیں ٹوک گئی جب اگلا لمحہ اس پر بم بن کر گرا تھا۔ میں تیار ہوں۔ 3 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ تھا جو ایک کی روح نکال گیا تھا تو دوسرے میں روح پھونک گیا تھا۔ وہ جملہ محض جملہ نہیں تھا، وہ 2 دلوں کے ملنے کی شروعات تھی، وہ روحوں کے ملنے کا توڑ تھا، وہ محبت کی سرحد تھی جس پر قدم رکھتے ہی دل نے پھسلتے چلے جانا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ ادھر وہ کسی کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور ادھر اس کی ماں کے جسم سے روح نکال لی گئی تھی۔ اپنی ماں کی مردہ حالت دیکھتے وہ اسپتال کے فرش پر بیٹھتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی، ہر شخص کو رلا گئی تھی، جبکہ وہ جو اس کا نیا نیا شوہر بنا تھا اس سچویشن سے بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس روتی لڑکی کو چپ کیسے کروائے۔ اس نے کبھی لڑکیوں کو روتے نہیں دیکھا تھا اور جنہیں دیکھا تھا ان کو ہمیشہ ایک ہی طرح سے چپ کروایا تھا۔ وہ بنا اپنے عمل پر دھیان دیے کہ آیا وہ غلط ہے یا صحیح، اس کا چہرہ تھامتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ جب دونوں کے جسموں میں سپارک اٹھا تھا، انابی لب گلابی لبوں سے ملے تھے اور ان کے جام ملتے دونوں کی روحوں کو سیراب کر گئے۔ جب وہ جو رونے میں مصروف تھی بے ساختہ اس کی کالر دبوچ تھی، آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو اس کے دیکھنے پہ اپنی آنکھیں ونک کرتا۔ اس لڑکے کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی ماں مر چکی ہے، وہ بس اپنے ہی عمل میں مصروف اس کا رونا بند کروانے کے چکر میں تھا، جو اپنی حالت پر شرم سے دوہری ہوتی مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کہ وہ اس کا رونا دیکھتا بے ساختہ ڈاکٹر کو گھورتے اس پر اپنا غصہ نکالنے لگا کہ کیوں اس کی بیوی کی ماں کو مار کر اس کو رلایا ہے، جبکہ ڈاکٹر اس پاگل سنکی شخص کو محض دیکھ کر رہ گیا۔ بھلا کوئی جان بوجھ کر بھی اپنے پیشنٹ کی جان لیتا ہے؟ کیا بولی تھی تم مجھے؟ زرافہ؟ کبھی دیکھا ہے زرافے نے بیوی کی گردن پر اتنی خوبصورت لو بائٹ بنائی ہو؟ اس کی گردن پر چھوڑے گئے اپنے نشان پر انگلی پھیرتا، فخریہ انداز میں ابرو اچکاتا، بے حد دلکشی سے بولا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا نشان دیکھتے وہ خود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ نشان اس بات کا گواہ تھا کہ اس لڑکی کی ہر چیز پر، ہر حصے پر، ہر پل، ہر لمحے، ہر گھڑی پر، ہر قصے، ہر دھڑکن، ہر سانس صرف اس خان کی ملکیت ہے۔ وہ دل فریب انداز میں اس نشان کو چھوتا ایک بار پھر اس پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ وہ اس وقت کو کوسنے لگی تھی جب اس نے اسے زرافہ کہنے کی غلطی کی تھی۔ آخر ضرورت کیا تھی اس سفید چمڑی کو چھیڑنے کی؟ اپنی گردن پر پھر سے اس کا لمس محسوس کرتی وہ گردن جھکاتی اس کی طرف دیکھنے لگی جس کے اس وقت گھنے بال ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہاں وقفے وقفے سے اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ اس کے ہر بوسے میں پہلے سے زیادہ شدت اور محبت محسوس کرتے وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ شوہر کی قربت میں ایک الگ طرح کا سکون تھا، فطری جھجک ایک طرف، مگر اسے اچھا لگتا تھا اس کا یوں اس پر حق جتانا۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی جب وہ اس کی گردن سے منہ نکالتا اس کے لبوں پر جھکتا، ایک دفعہ پھر سے اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ ارے حرین بیٹے، تم یہاں کچن میں؟ خیریت؟ وہ جو کچن میں کھڑی اپنے چہرے کو پٹھانی چادر سے نقاب کے ساتھ ڈھکے کھانا بنانے میں مصروف تھی، پیچھے سے ابھرتی بوا کی آواز پر وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ خوبصورت دلکش بڑی بڑی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا جو انہیں دیکھ کر اپنی اصلی حالت میں آ گئی تھی۔ وہی خدایا، بوا اماں، ڈرا ہی دیا آپ نے تو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی اپنے زور سے دھڑکتے دل کو معمول پر لاتی بے حد ڈرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔
اس کا خوف اس کی آواز سے پہچانا جا سکتا تھا۔ جب بوا اماں اس کا ڈر سے بھرا لہجہ محسوس کرتی، بے ساختہ ہنستی۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو حوری؟ وہ ہولے سے ہنستی، اس کے سر پر چپت لگاتی، پیار سے ڈپٹتی، برتنوں کو سیٹ کرنے لگی۔ جب ان کی بات پر حورین کے چہرے کی رنگت فاق ہوئی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی 2 ماہ پہلے کا منظر، جب وہ اس سے بیوی والے تمام حقوق لیتا، اس کو اپنے نام کر چکا تھا۔ بے ساختہ اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ وہ چادر کے اوپر سے ہی اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتی، خود کو قابو میں کرنے لگی۔ جب گال انگارہ ہوتے تپتے ہی جا رہے تھے، وہ جو اپنی پوری وجاہت سے وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی بات اس پر تضاد کہ اس کا حوری کہہ کر بلانا، وہ 1 سیکنڈ میں پاگل ہوا تھا۔ اسے حوری کیوں کہہ رہی تھی یہ بڑھیا؟ جلتے دل سے سوچتا، وہ اپنے غصے پر قابو پاتا اندر داخل ہوا تھا، جہاں وہ حسن کی ملکہ اپنا بے تحاشا دلکش حسن ایک بڑی سی چادر میں چھپائے کھڑی تھی، جبکہ حسین چہرے پر بھی پہرا کر رکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی باتوں میں مشغول، راز و نیاز میں مصروف تھے، جب اس کی گھمبیر آواز کچن میں گونجتی ایک حسین ساز بکھیر گئی تھی۔ بوا باہر جا، وہ بے حد بدتمیزی سے بولتا اس کو باہر بھیجنے لگا۔ اس کو تمیز آ ہی نہیں سکتی، بدتمیزی تو اس کی رگ رگ میں پڑی تھی۔ وہ ادب سے بوا باہر جائیں کہنے کے بجائے بوا باہر جاؤ کہتا اپنی تمیزداری کا اعلیٰ ثبوت دے گیا تھا، جبکہ اس کی آواز پر دیچکی میں چمچ چلاتی حورین خان ساکت ہوئی تھی۔ یہ آواز وہ بھول سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ یہ آواز اس کی قاتل تھی، یہ آواز وہ کسی صورت نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے نقاب پر گرفت مضبوط کر گئی، ہاتھوں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، جس کا پتہ اس کے ہاتھوں کی کھنکتی چوڑیوں نے بخوبی دیا تھا۔ جی اسمار بابا، بوا اس انا کے پتلے سے خود کو بچاتی فوراً سے جی کہتی وہاں سے جانے لگی۔ جاتے جاتے وہ حورین کو دیکھنا نہ بھولی تھی۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا وہ اس کی عادت سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ لڑکیاں جو وہ دن میں 1000 دفعہ بدلتا تھا، مگر وہ لڑکیاں مختلف تھیں۔ یہ لڑکی سب سے معصوم، اس غم سے معصوم، ایک صاف ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ ہاں جاتی نہیں، اس کی طرف کیا دیکھ رہی؟ نظر لگانی ہے۔ وہ جو خود میں بول پانے کی ہمت نہ پاتے اس کی طرف دیکھتی انتظار میں تھی کہ کب وہ ان کی طرف دیکھے اور کب وہ اس کو جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکلی۔ اس کی بات پر بوکھلاتی، جلدی سے نفی میں سر ہلاتی، فوراً سے باہر نکلی تھی۔ جبکہ باہر نکلتے کچھ قدم چلتے وہ اپنا قدم روک گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس بگڑے نواب کو اس سے کیا کام پڑ گیا، وہ بھی اکیلے میں۔ وہ تجسس کے مارے اپنے قدم روک گئی تھی جب اسمار خان کی آواز پر وہ بوکھلاتی سر پٹ دوڑی تھی۔ بوا، کیا یہاں کھڑے ہو کر ہمارا رومانس دیکھنا ہے؟ منہ اٹھا کے کیا کھڑی ہو؟ نوکری عزیز نہیں ہے کیا؟ وہ اسمار خان تھا۔ بے شک بوا نے خود کو چھپایا تھا، مگر وہ ہر چیز سے واقف تھا۔ اس کی نظریں انسان کو ایک لمحے میں پہچان جاتی تھی۔ تبھی بنا ان کی طرف دیکھے وہ اپنی پہلی والی حالت میں ہی کھڑا، اپنی والہانہ نگاہیں سامنے کھڑے حسن کی دیوی پر ٹکاتا، اپنے دونوں ہاتھوں کو جیبوں میں دھساتا، دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا نہیں، شرمندگی سے لال کرتے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جبکہ اس کے منہ سے ہمارا رومانس سنتے حورین شاہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا چمچہ بے ساختہ نیچے گرا تھا۔ وہ خود کو بے جان محسوس کر رہی تھی۔ کس ارادے سے آیا تھا اب یہ اس کے پاس؟ اسے یقیناً اچھی فیلنگز نہیں آ رہی تھی۔ بوا کو جاتے دیکھ وہ اپنی حسین آنکھیں اس پہ گاڑے ہی والا دروازے کی طرف بڑھتا، دروازہ زور سے بند کر گیا۔ مقصد بوا کو خوف زدہ کرنا تھا، اور توقع کے عین مطابق وہ خوف زدہ ہو بھی گئی تھی۔ یہ مالک، انہوں نے تو دروازہ بھی بند کر لیا۔ ضرور کچھ غلط کر رہے ہوں گے حورین کے ساتھ۔ کیا میں جا کر زر ثناء کو بتاؤں؟ نہیں، انہیں یہاں بس میں نے ہی دیکھا ہے۔ یہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، اور زر ثناء آ کر کیا کر لے گی؟ انہوں نے کون سا روک جانا ہے؟ وہ دل میں تانے بانے بنتی بے حد ڈری ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بتائیں یا نہ بتائیں۔ دروازے کے بند ہونے پر اس میں بچی کچی ہمت بھی ختم ہوئی تھی۔ وہ بمشکل سانس لیتی اپنا نقاب مزید مضبوط کرنے لگی، جب وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھتا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ سانسیں رک رہی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھاتا اپنی دلکش آواز کو گمبھیر کیے بے حد خوابناک لہجے میں بولا تھا،
آنکھوں میں سنجیدگی اور شرارت بیک وقت تھی۔ اس کی بات سنتے حرین خان کی ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ وہ سلیب پر دونوں ہاتھ ٹکاتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ جب اس کے دلکش بدن کو کانپتا محسوس کرتے، ازمار آفریدی جگر پاش مسکرایا۔ کیا ہو رہا ہے میری رین کو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا بنا اسے چھوئے اپنے دونوں ہاتھوں کا اس کے گرد سے حصار بناتے سلیب پر ٹکاتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ اس کی دلکش آواز کو اپنے بالکل قریب سے سنتے حرین خان بے ہوش ہونے کے در پہ تھے۔ اس رات کے بعد سے وہ اس سے بے حد خوف کھاتی تھی، جو جنون کی راہوں کو پار کرتے اپنے عشق کی مثال قائم کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے حصار سے نکلنے کی راہ تلاشنے لگی، جو اس کے کان کی لو کو گہری شدت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹے، وہ اس کے تپتے جسم کو اپنی پشت پر محسوس کرتی، لڑکھڑائے لہجے میں بولتی۔ اس کے ہونٹوں پر دلچسپ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہٹنا تو میرے بس میں نہیں، اپنا شکار چھوڑنا میری فطرت میں نہیں۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے قدم پیچھے لے گیا، جبکہ اس کے یوں قدم پیچھے لینے پر وہ اس حالت میں بھی دل خراش مسکرائی تھی۔ اس کی بات کی نفی کرتے ہی عمل کر جاتا تھا، اور اس بات سے وہ ابھی تک خود بھی ناواقف تھا۔ اس کی آنکھوں کو یوں دھیما دھیما مسکراتے دیکھ وہ ابرو اچکاتا شیلف کے ساتھ اپنی کمر ٹکا گیا، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کرتا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ مڑو رین، مجھے تمہیں دیکھنا، وہ بے صبری سے کہتا اس کی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تو ایک پل میں اس کا نقاب اتار سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اس کے سامنے اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے۔ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا نقاب مضبوط کر گئی۔ نقاب اتارتی ہوں یا اتاروں اپنے طریقے سے؟ وہ اب کی بار لہجے کو سخت بناتے بولا تھا۔ وہ مر رہا تھا اس کا دلکش چہرہ دیکھنے کو، اور یہ محترمہ تھیں کہ ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تو پلیز کوئی آ جائے گا؟ وہ اپنی آنکھوں کو پانی سے بھرتی ہچکی بھرتی اس کو خوف زدہ کرنے لگی، جو بے حد ڈھیٹ تھا۔ کون آئے گا؟ کیا تم اندھی ہو جو تمہیں دکھ نہیں رہا؟ کہہ رہا ہوں نا کہ نقاب اتارو تم، مطلب اتارو۔ وہ اس کے نانا کی گردان سنتے پاس پڑا جگ اٹھا کر زمین پر مارتے دھاڑا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جو چیز اس کے خلاف ہوتی تھی وہ غصے سے یوں ہی پاگل ہوا کرتا تھا۔ اب بھی ایک لمحے میں اس کی آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ اس کا مسلسل انکار ازمار خان کا پارا ہائی کر گیا تھا۔ ایسے یوں غصہ اسے کرتے دیکھ وہ ڈر کے مارے ساکت پڑتی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے نقاب کھول گئی۔ ایک پل کا کھیل تھا، وہ بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھی۔ وہ جو غصے سے پاگل ہوتا اس کو گھور رہا تھا، اس کے یوں بے پردہ ہونے پر خود کو فنا ہوتا محسوس کرنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا، وہ بے حد حسین لڑکیوں کو استعمال کر چکا تھا، مگر ایسا پاک اور معصوم حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک پل میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کا دلکش چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا اس کے لبوں پر جھکتے اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومتا جا رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرتی تڑپتی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط کرتی اس کو روکنے لگی، جو اس کے لبوں سے لپٹتا دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اسے مزید کچھ دیر نہ رکتے دیکھ وہ اپنی آنکھیں وا کرتے اسے دیکھنے لگی، جو پہلے ہی سے دلکش آنکھوں میں خمار بھرے اس کے لبوں سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اپنی شدت سے بھرپور کس پر اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو محسوس کرتے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ جب سانسوں کو رہائی ملنے پر وہ تڑپتی گہری گہری سانسیں بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ دونوں کے پھولی سانسیں کچن میں ایک زومائنی سا سما پیدا کر رہی تھیں۔ اتنی سی جان ہے ابھی بھی تمہاری، جسے میں تم میں گھل کر تم میں سمایا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اس کے آگے یہ کس کچھ بھی تھی۔ جب تم پورے کے پورے ازمار آفریدی کو برداشت کر سکتی ہو تو ایک چھوٹی سی کس کیوں نہیں؟ اوہو، وہ پھولتی سانسوں کے درمیان ہی اس کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھتا اس کو خود کے قریب کرتا بے حد بے باکی سے بولا۔ جب اس کی چادر کو خود کے اور اس کے درمیان محسوس کرتا وہ جھنجھلاتے ہوئے اوہو بولا تھا۔ اس کی بے باکی پر وہ تپ کے انار ہوئی تھی۔
ایک وہ پہلے سے ہی سرخ گلاب کا عکس تھی، اس پر تضاد اس شخص کی قربت اور گفتگو، وہ ان قریب پاگل ہونے کو تھی۔ یہ نہ لیا کرو میرے سامنے بیبی ڈال، مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے چادر اس کے وجود سے جدا کرتا، پیچھے کی طرف پھینکتا، اس کو پھر سے اپنی گرفت میں بھرتے فرمائش کرنے لگا۔ جب اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی حسین آنکھوں میں غصہ بھرے اس کو گھورنے لگی، جو بے باکی سے اس کے جسم کا ایکس رے کر رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ آنکھوں کو ایک ادا سے جھپکتا اپنے ابرو کو اوپر اٹھا گیا، جسے پوچھ رہا ہو، اب ایسے دیکھو گے مجھے؟ چھوڑے مجھے۔ اس کی آنکھوں کی حرکت اور بات پر وہ فوراً سے نظریں نیچی کر دی، اپنا ہمیشہ والا جملہ دہرا گئی۔ جب اس کے منہ سے وہی مخصوص جملہ سنتے وہ بدمزہ ہوا تھا۔ کتنی بورنگ تھی یہ لڑکی، اور ناشکری بھی۔ اگر یہاں میری کوئی گرل فرینڈ ہوتی تو یوں مجھے گھورنے کے بجائے میرے لمس کی تپش سے مدہوش ہوتی، میرے بیڈ پر موجود ہوتی، اس کی پٹھانی نقوش پر غصہ دیکھتا، اس کی خوبصورت تیکھی ناک پر اپنے لب رکھتا، بنا اس کا لحاظ کیے مغرور لہجے میں بولا۔ حرین خان کے چہرے پر دنیا جہاں کی بیزاریت اور تاثرات سجا گیا۔ پل میں اس کے زاویے بدلے، وہ پوری جان لگا کر اس سے خود کو چھڑواتی، اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کی مدد سے اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتی، خود سے دور کر گئی۔ وہ جو نارمل سی گرفت رکھے اس کو اپنے حسن کی حقیقت سے آگاہ کرتا فلیکس مار رہا تھا۔ اس کے یوں دھکیلنے پر 2 قدم پیچھے ہوا تھا، آنکھوں میں حیرانگی واضح تھی۔ تو انہی گرل فرینڈس کے پاس جائیے اور انہی کو اپنے اس وحشت زدہ لمس سے روشناس کروائیے۔ وہ اپنی پوری قوت لگا کر غصے سے گرائی تھی، ایک طرف منہ پھیر گئی۔ آگ لگا گیا تھا اس کے حصار میں موجود شخص کے منہ سے کسی دوسری عورت کا ذکر، وہ جو ابھی اس کے دھکیلنے پر ہی نہیں سنبھلا تھا، اس کے منہ پھیرنے پر اس کو بری طرح دبوچا، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ اس کو یوں خود پر جھپٹتے دیکھ وہ بری طرح مچلی تھی۔ ازمار خان اس کے دونوں ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا، پیچھے کی طرف باندھتا، دونوں ہاتھوں کو اس کے بالوں میں پھنسائے، اس کے چہرے کو خود کے چہرے میں دھنساتے اس سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے یوں وائلڈ ہونے پر وہ اپنی ٹانگوں کا استعمال کرنے لگی، جبکہ اس کی ہوشیاری پہ وہ اس کے عمل کو داد دیتا، اس کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کی ٹانگوں کو بھی لاک کر گیا تھا۔ اپنی ٹانگوں پر اس کی ٹانگوں کا لمس محسوس کرتے وہ فق ہوتی رنگت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو آنکھ سے دلکش اشارہ کرتے اس کو فخریہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی ٹانگوں پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ لمحے کو رکی تھی۔ کیا ہوا؟ اب نہیں کرنی مزاحمت؟ وہ اپنے ہاتھوں کے لمس کو مزید شدت سے تیز کرتا اس کو زچ کرنے لگا، جو تپتے گالوں سے ساکت ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی محسوس کرتے وہ خود کو بے جان کرنے لگی۔ ابھی اپنی سانسوں کا ساتھ نہ چھوڑو، ابھی تو مجھے ایک اور رات تمہارے نام کرنی ہے۔ سنو، رخصتی کر لیں؟ وہ اس کے دلکش وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتا، اس کے نشیب و فراز پہ اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑتا اس سے پوچھنے لگا، جب اگلے ہی پل وہ اسے اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی، جو بوکھلاتے ہوئے اس کو تھام گیا۔ ہیں؟ اسے کیا ہو؟ وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھتا، اس وقت کافی معصومیت سے بولا تھا۔ اس کے یوں معصوم تاثرات اگر حرین خان دیکھ لیتی تو یقیناً غش کھاتے پھر مر جاتی، مگر وہ واقعی اس وقت معصومیت کا پیکر لگ رہا تھا، جو ناسمجھی سے اس کو آنکھیں پٹپٹاتے دیکھتا جا رہا تھا۔ آہ آفریدی، آہ، اتنی نازک لڑکی پر نظر تیری پڑی کیسے؟ پچھلی دفعہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی، اب بھی؟ کیا مطلب؟ یہ ہر مرتبہ یوں ہی رومانس میں بے ہوش ہو جایا کرے گی؟ وہ شدید پریشانی سے سوچتا، اس کو باہوں میں یوں ہی تھامے کھڑا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں موجود ہوش و حواس سے بیگانے وجود کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اپنے رومانس کی تھی، جو نہ جانے کبھی پورا ہونا بھی تھا کہ نہیں۔ یہ ہر دفعہ یہی کرتی ہے، اس کی جان تو اب میں بنواتا ہوں۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا کلستے ہوئے سوچتا، اپنی باہوں میں اٹھاتا اس کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب سامنے سے آتی بوا کو دیکھتا کمینگی سے مسکرایا، بوا یہ ذرا رین کو چادر میں میرے روم میں چھوڑ جائیے گا، وہ لب دباتے بے حد سنجیدگی سے کہتا، ان کو منہ کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی باہوں میں چھپا وجود بلا شبہ حرین خان کا تھا، جس کا چہرہ
ازمار خان کے چوڑے سینے میں دھسا ہوا تھا۔ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھتی بوا دل پر ہاتھ رکھتی ساکت کھڑی تھی۔ جب وہ انہیں گھور کے دیکھتا سیدھا کر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری رین کو تمہاری ہی نظر لگتی ہے بوا، اسی لیے ایک کس کے بعد ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ان کے تاثرات دیکھتے ازمار خان کا دل چاہتا قہقہے لگائے، مگر خود پر ضبط کرتا وہ انہیں بے ہوش ہونے کا قصوروار ٹھہرانے لگا، جو فوراً سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں نہیں ازمار بابا، میں نہیں، ایسا نہیں۔ وہ بوکھلا کر الٹا سیدھا بولتی جا رہی تھی۔ جب حالت میں وہ دونوں کھڑے تھے وہ سہن ہی نہیں کر پا رہی تھی، تبھی لڑکھڑاتے الٹا سیدھا بولتے کچن کی طرف چادر لینے بھاگی تھی۔ ایک دلکش قہقہا اس کی جگہ کی زینت بنا تھا۔ بوا، میری ڈیپ کس کے نشانات تو دیکھتی جاؤ۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتا انہیں مزید شرم سے لال کرتا، سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ موڈ ایک دم سے فریش ہوا تھا۔ ایک دو ہاتھوں میں حسین وجود، اس پر تضاد، بوا کو یوں اسے انٹرٹین کرنا، مزے ہیں بھائی۔ وہ دلکشی سے ہونٹ گول کرتا مسلسل سیٹی بجاتا آنے والے وقت سے انجان اپنی دھن میں مگن اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھتا۔ اس دن کو سوچنے لگا جب وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر گیا تھا۔ ماضی، اماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کسی کو دیکھتی ہوں، آپ پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ مسلسل اپنی اماں کا چہرہ تھپ تپاتی روتی جا رہی تھی، جبکہ حسین چہرہ اس وقت آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر لی اپنی ماں پر جھکی انہیں ہوش میں لانے کی کوشش میں تھی، جو آنکھیں موندے بے سود پڑی تھی۔ ان کی تشویشناک حالت دیکھتی وہ اپنی چادر سے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھی تھی، جب باہر سے آتے ازمار آفریدی سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ بے ساختہ اس سے ٹکراتی اپنی چادر کا پلو چھوڑ گئی، جس کے باعث اس کا حسین پٹھانی نقوش سے سجا چہرہ ازمار آفریدی کے سامنے تھا۔ کیا بکواس ہے یہ تمہیں، چل۔ وہ جو ٹکرانے والے پر اپنی بھڑاس نکالنے ہی والا تھا، سامنے صنف نازک کو دیکھتے اس کے الفاظ حلق میں دب گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے حد حسین تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بے حد حسن دیکھا تھا، مگر یہ حسن نہیں تھا۔ یہ کوئی نور تھا، کوئی سحر، کوئی جادوگر کی مانند حسن جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ بے ساختہ اسے ہوا میں آکسیجن کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ اپنے سامنے خان حویلی کے بگڑے ثبوت کو دیکھتے بے ساختہ اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں۔ خان سائیں، وہ اپنی چادر کا ہوش بھلائے اپنے گلابی لبوں سے اس کو پکارتی، اس کے دل کو کئی مرہموں سے نواز گئی تھی۔ اس کی طرف سے ملنے والا نام سنتے وہ بے ساختہ اپنے دل پہ اختیار کھو گیا تھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کے دل کا آنکھوں کو لال ہوتے دیکھ گھمبیر آواز میں بولا تھا، جس نے اس کے پوچھنے پر ہچکی بھری تھی۔ میری مورے کو بچا لے۔ وہ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی ماں کے علاوہ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا، تبھی وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی، ورنہ وہ پٹھانوں کا خون تھی، جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس کے چہرے میں گم اگلا سوال کرنے لگا۔ اسے کسی کی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس وہ حسن دیکھنا تھا جو اسے نظر آ رہا تھا، اور بس دیکھتے ہی رہنا تھا۔ ازمار آفریدی کو لگا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ماہوں سال تو تباہ کیے تھے، جو اتنا اچھا حسن چھوڑتے وہ باہر کی عورتوں میں مبتلا رہا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ وہ ہچکیاں بھرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اسے اپنی اماں کی حالت بتانے لگی، جب ازمار سر ہلا کر آگے بڑھتا انیکسی کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ انہیں لیے ہاسپٹل میں موجود تھا۔ اس نے ایسے چونچلے کبھی نہیں کیے تھے، نہ اسے کسی چیز کی پرواہ تھی، اسے بس غرض تھی تو خود کے مفاد سے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ انہیں اندر بلا رہے ہیں۔ ابھی وہ بیٹھے کسی خبر کے منتظر تھے جب ایک نرس نے آ کر انہیں ڈاکٹر کا پیغام دیا۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، جب ازمار بھی اس کے پیچھے ہی اپنے قدم بڑھا گئے۔ وہ جس نے کبھی نہیں کیا تھا آج کر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی کے پیچھے نہیں چلا تھا، مگر آج چل رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے قدموں پر قدم نہیں رکھا تھا، مگر آج رکھ رہا تھا۔ اس نے کسی کی پیروی نہیں کی تھی، مگر آج کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس احساس سے ابھی تک وہ خالی تھا۔ مورے، وہ اپنی ماں کو مشینوں میں جکڑا دیکھ بے ساختہ ان کے گلے لگ کر رو دی، جب وہ اس کی کمر تھپ تھپاتی اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ میرا بچہ،
میرا بہادر بچہ، وہ اپنی نقاہت زدہ آواز میں اس کو حوصلہ دیتی۔ جیسے ہی اپنی نگاہیں اٹھاتے سامنے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ازمار آفریدی کو دیکھتے بے ساختہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ ازمار بابا، کمزوری کے باعث ان کی آواز حلق میں دبی جا رہی تھی۔ جسے دیکھتے حورین نے پیچھے کی طرف مڑتے اس کو اپنی بھیگی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑتا ان کی طرف بڑھایا، جبکہ وہ معصومہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ کیا کر رہی۔ بابا، وہ اس کی عزت کرتے انہیں پیار سے ازمار بابا کہتی تھی، جسے بے حد پسند بھی تھا۔ اسے کافی یونیک سا لگتا تھا یہ نام، جبکہ ان کی بیٹی کی طرف سے ملنے والا نام بھی انوکھا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں ہی انوکھی تھیں۔ وہ دل میں سوچتا ان کی طرف متوجہ ہوا جو اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ میری بچی کا میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں، خدا را اسے اپنی محفوظ پناہ گاہ میں لے لے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی بے حد اذیت سے بولی تھی۔ جب ان کی بات سنتے دونوں نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ نیلی آنکھیں ہری آنکھوں سے ملی تھی اور یوں لگا تھا کہ دل نے اپنے ارد گرد کھڑی ہر دیوار توڑ دی ہے۔ دونوں کے دل دھڑکے تھے مگر ان کی گونج ان کی روحوں میں گھلتی ان کے خون کو سیراب کر رہی تھی۔ اماں، وہ بے ساختہ ٹوک گئے۔ وہ نوکرانی تھی اور وہ مالک، وہ امیر کبیر شخص جو اپنا جوتا بھی سوچ سمجھ کر لیتا تھا، اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ صرف اس کی ماں کے کہنے پر کیوں کرے گا؟ وہ دل میں سوچتی انہیں ٹوک گئی جب اگلا لمحہ اس پر بم بن کر گرا تھا۔ میں تیار۔ 3 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ تھا جو ایک کی روح نکال گیا تو دوسرے میں روح پھونک گیا تھا۔ وہ جملہ محض جملہ نہیں تھا، وہ 2 دلوں کے ملنے کی شروعات تھی، وہ روحوں کے ملنے کا جوڑ تھا، وہ محبت کی سرحد تھی جس پر قدم رکھتے ہی دل نے پھسلتے چلے جانا تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں حورین ابراہیم خان سے حورین ازمار آفریدی بن گئی تھی۔ ادھر وہ کسی کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور ادھر اس کی ماں کے جسم سے روح نکال لی گئی تھی۔ اپنی ماں کی مردہ حالت دیکھتے وہ ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی ہر شخص کو رلا گئی تھی، جبکہ وہ جو اس کا نیا نیا شوہر بنا تھا اس سچویشن سے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس روتی لڑکی کو چپ کیسے کروا۔ اس نے کبھی لڑکیوں کو روتے نہیں دیکھا تھا اور جنہیں دیکھا تھا ان کو ہمیشہ ایک ہی طرح سے چپ کروایا تھا۔ وہ بنا اپنے عمل پر دھیان دیے کہ آیا وہ غلط ہے یا صحیح، اس کا چہرہ تھامتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ جب دونوں کے جسموں میں سپارک اٹھا تھا، انابی لب گلابی لبوں سے ملے تھے اور ان کے جام ملتے دونوں کی روحوں کو سیراب کر گئے، جبکہ حورین جو رونے میں مصروف تھی بے ساختہ اس کی کالر دبوچتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جو اس کے دیکھنے پر آنکھ ونک کرتا، اس لڑکے کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ بس اپنے ہی عمل میں مصروف اس کا رونا بند کروانے کے چکر میں تھا، جو اپنی حالت پر شرم سے دوہری ہوتی مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کہ وہ اس کا رونا دیکھتا بے ساختہ ڈاکٹر کو گھورتے اس پہ اپنا غصہ نکالنے لگا کہ کیوں اس کی بیوی کی ماں کو مار کر اس کو رلایا ہے، جبکہ ڈاکٹر اس پاگل سنکی شخص کو محض دیکھ کر رہ گیا تھا کہ بھلا کوئی جان بوجھ کر بھی اپنے پیشنٹ کی جان لیتا ہے۔ ان کے نکاح کو 4 مہینے ہونے کو تھے۔ حورین ابوا کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، یا تو اپنے دوستوں میں مگن یا پھر گیمنگ زون میں مصروف۔ وہ پوری طرح اپنی زندگی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ جب بھی حویلی آتا اسے ضرور ملتا تھا، بلکہ وہ زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ اس کو اپنی بیوی بنا چکا تھا مگر سب کو اس بات سے لا علم رکھا گیا تھا۔ حورین کی مزاحمت پر وہ اسے صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی بیوی کا حق بنتا ہے اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کرنے کا۔ جب وہ اپنی مزاحمت ترک کر گئی تھی، وہ اپنی گرل فرینڈس کو چھوڑ چکا تھا۔ اپنی بیوی کا پردہ دیکھتا وہ خود کو ہر غلط کام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ اسے ہمیشہ دوسری لڑکیوں کا کہہ کر چڑھاتا تھا۔ جانے کیوں اسے اچھا لگتا تھا حورین کا یوں جلنا، اس سے لڑنا۔ اگر اسے نہیں پسند تھا تو بس حورین کا اسے خود سے دور جھٹکنا، یہ چیز اس کی انا پر لگتی تھی۔ اس کی بیوی ہو کر وہ اسے ہی دور جھٹک رہی تھی، کیوں؟ یہ چیز اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ اس کی محبت میں مبتلا ہوا اس کو بھی خود ہی کے راستے پر چلانے میں مگن تھا، مگر وہ حورین خان تھی،
وہ چاہے اپنے محرم سے محبت کرتی تھی مگر اس کا اعتراف کبھی نہ کرتی، جبکہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی محبت دیکھتی وہ اپنا سارا ڈر خوف بھلا چکی تھی۔ ہاں، وہ اس کے غصے سے بے حد ڈرتی تھی اور اس کی قربت سے بھی، مگر وہ اس کا محرم تھا، اس بات کا حوصلہ اسے مضبوط رکھتا تھا۔ حال ازمار کہاں جانے کی تیاری؟ وہ سب اس وقت ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ جب اس کو یوں جلد بازی مچاتے دیکھ کر افتخار آفریدی نے لہجے میں روب لیے اس سے پوچھا تھا، بابا سوات کے لیے نکل رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، بس اسی کی پیکنگ کرنی ہے۔ وہ مصروف انداز میں اپنے کپ فولڈ کرتا، اپنی چیئر کھسکا کر بیٹھتا، اپنی پلیٹ تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کے بیٹھتے ہی تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے اس کے آگے اس کی تیار شدہ پلیٹ رکھی تھی۔ اسے خود سے ڈالنے کی عادت نہیں تھی، اس کا کھانا ہمیشہ حورین کی اماں نکالتی تھی اور ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری حورین کے سپرد آئی تھی، جس پہ وہ خاصا خوش بھی تھا، مگر باقی سب بے خبر تھے۔ وہ پہچان چکا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے کا دل کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ پردے میں ہوگی اور وہ اسے پردے میں خود کے سامنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اپنی نگاہیں سیدھی رکھتا اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ مزید تھوڑی گپ شپ کرنے کے بعد وہ نکلنے والا تھا جب اس کی نظر کچن میں کام کرتی حورین پر پڑی۔ وہ اپنے قدم کچن کی طرف بڑھاتا اندر داخل ہوا۔ جب وہاں ملازموں کی فوج دیکھی وہ بدمزہ ہوا تھا۔ حور، میری کافی روم میں دے کر جاؤ۔ وہ ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر اسے آرڈر دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جب اس کے یوں حکم چلانے پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنا منہ بناتی اس کی نقل اتارنے لگی، جبکہ ملازمہ حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھنے لگی۔ حورین، وہ جو اپنا کام ختم کر کے اب انیکسی جانے والی تھی، اپنے نام کی پکار پر بے ساختہ مڑی تھی، جہاں ملازمہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی طرف دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ اس کے یوں بھاگنے پر اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اس سے پوچھنے لگی، جو اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی تھوڑا جھک کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسمار صاحب بہت غصے میں ہیں، وہ تمہیں اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ اسے ساری بات بتاتی اب اس کی پھیلتی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو حیرت اور صدمے سے گم تھی۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں اس سے اپنی غلطی پوچھنے لگی، جو نامعلومی کے باعث کاندھے اچکاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ حورین ڈوبتے دل سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی اگر نہیں جائے گی تو وہ انیکسی آ جائے گا، تبھی وہ خود ہی پیش قدمی کرتی اس کے کمرے کا رخ کر گئی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی، جہاں وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا اسے بے حد غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتا غصہ دیکھتے وہ اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جو اسے گھورتا ہی جا رہا تھا۔ آپ نے بلایا؟ اس کی آنکھوں کے تاثر سے ڈر کے مارے وہ محض یہی بول پائی، جب وہ سر خم کرتا اپنا سر ہلا گیا۔ اس کے یوں کرنے پر وہ حلق تر کرتی اگلا سوال کرنے کے لیے خود میں ہمت جمع کرنے لگی۔ جی کہیے۔ وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی اس سے استفسار کرنے لگی، جو اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھتا اس کو قدم پیچھے کی طرف لے جانے پر مجبور کر گیا۔ یہیں رکو۔ اس کو وہیں رکنے کا حکم سناتا خود اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بے حد قریب ہو چکا تھا، اتنا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ کافی لانے کا کسے بولا تھا میں نے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مکمل خود سے لپٹاتے اس کے کان کی لو پر لب رکھتا وحشت زدہ سرگوشی سے بولا تھا، جس پر وہ بے ساختہ سسکتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ بے ساختہ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے ملازمہ کے ہاتھ اس کی کافی بھجوائی تھی۔ مجھے، وہ لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں اس کی بات کا جواب دے گئی، جب وہ ہاں میں سر ہلاتا اس پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ پھر لائی کیوں نہیں؟ وہ اس کے کان میں غراتا اگلا سوال پوچھنے لگا، جب وہ اس کی غراہٹ پر اس کے ساتھ مزید چپکتی اس کے خوف سے اسی میں دھنس رہی تھی۔ غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی غلطی ماننے لگی، جب وہ اس کی بات پر پھر سے سر ہلا گیا۔ تو کیا سزا دی جائے تمہاری اس غلطی کی؟ وہ پیچھے ہٹتا اب کی بار صوفے پر بیٹھتا اس سے استفسار کرنے لگا، جب وہ سزا کے نام پر آنکھیں پھیلا گئی۔ سزا؟
اس کی آواز پھڑ پھڑائی تھی۔ ہاں، سزا۔ اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی سمت بلاتا سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ جب وہ اس کی طرف قدم بڑھا گئے، وہ مزید اس کی نفی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کو ایک جھٹکے سے خود پر گراتا اس کے لبوں کو دبا گیا۔ جب وہ خوف کے مارے اپنا سانس روک گئی۔ سانس لو حور۔ اسے یوں اپنا سانس روکتے دیکھ وہ قراتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ لینے دیں گے تو لوں گی نا۔ اس کی دھمکی پر وہ گہری بکھری سانسوں کے ساتھ شکوہ کنہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ کتنا تیز تھا یہ شخص، خود ہی اس کی سانسوں کو روک رہا تھا اور اب خود ہی اس کو دھمکی دے رہا تھا۔ تو جانا لو نا، تم بھی لو۔ کب روکا تمہیں میں نے تو کب سے اپنے لب تمہارے سامنے کر رکھے ہیں کہ کب تم پیش قدمی کرو اور میرے لبوں سے پورے حق کے ساتھ سانسیں کھینچ لو، بالکل ویسے جیسے ابھی میں نے تمہارے لبوں پر حق جتایا۔ اس کو ناراض ہوتے دیکھ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا، اس کی اپنی شدت سے بھیگے لبوں پر انگوٹھا سہلاتے بے حد محبت سے بولتا۔ اس کی آنکھیں کھلوا گیا۔ ہاں، پیش قدمی کرو اور مجھے موقع دو کہ میں تمہاری پیش قدمی کو تمہارے لیے سزا بنا دوں، ہے نا؟ اس کی چالاکی پر اس کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھتی استفسار کرنے لگی، جیسے جانتی ہو کہ یہ سب اس کو بہکانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کی اتنی حاضر دماغی اور چلتی زبان پر آزمار آفریدی نے ایک ابرو اچکاتے اس کو سراہتے اس کی عقل کو داد دی۔ واو، تو اب ٹڈی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ وہ ہونٹوں کو واو کے انداز میں گول کرتا اس کی بات پر مصنوعی حیرت سے بولتا۔ اس کا منہ کھلوا گیا، جبکہ ٹڈی کے نام پر اس کے تاثرات دیکھتے وہ بمشکل اپنا قہقہ ضبط کر پایا تھا۔ کیا بولا آپ نے؟ وہ صدمے سے اس کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی تھی۔ باقی کی باتیں تو سنی ہی نہیں تھی، اس کے ذہن میں بس اس کا ٹڈی گردش کر رہا تھا۔ کیا وہ اسے ایسے ناموں سے بھی پکارتا ہے؟ جانا بولا میں نے، وہ لب دبا کر بولتا، اس کی ناک کی ٹپ کے ساتھ اپنی ناک ٹچ کرتا بے حد معصومیت سے بولا، جبکہ وہ فوراً سے پیچھے ہوتی اس کا چہرہ دور کر گئی۔ اس کے یوں دور ہونے پر آزمار آفریدی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو پہلے ہی غصے سے نتنے پھلائے اس کو خفگی سے گھور رہی تھی۔ اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھتے بے ساختہ آزمار آفریدی کو اس پر پیار آیا تھا۔ وہ نظروں ہی نظروں سے اس کا کام تمام کر جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کی کمر پر بے باکی سے اپنا ہاتھ رب کرتا، معصومیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا، آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھتا، بے حد دلکش لگا تھا۔ ٹڈی ہوں میں؟ وہ شرمندگی کے مارے صحیح سے ٹڈی بول بھی نہیں پا رہی تھی، اور یہ کہتے مزے سے اسے ٹڈی کہہ گیا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر سوچتی اس کو سالم نگل جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو جانا بولا تھا۔ وہ مزید اس کو خود کے ساتھ چپکاتا، اس کے خد و خال محسوس کرتا، نفی میں سر ہلاتا، اس کا گال دانتوں میں دبا گیا۔ نہیں، ابھی ٹڈی بولے نا، میں تو ٹڈی ہوں۔ خود کیا ہیں آپ؟ زرافہ۔ وہ جو پہلے ہی اس کے ٹڈی کہنے پر اچھی خاصی تپی ہوئی تھی، اس پر تضاد اس کا انکار۔ وہ خاصے تپے لہجے میں بولتی آخر میں اس کو بھی ایک نام دے گئی، جبکہ اب منہ کھولنے کی باری ازمار کی تھی۔ واٹ؟ وہ شدید حیرت سے بولتا اپنی آنکھیں پھیلا گیا۔ اس کی دلکش پھیلی آنکھیں دیکھتے اس پر تضاد اس کا مدہوشی سے بھاری ہوتی آواز میں اچانک سے حیرتی تاثر شامل کرتے واٹ کہنا۔ اف! وہ فنا ہوئی تھی، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ مچلتی اپنی جھلک دکھانے کو بےتاب تھی۔ کیا بولا تم نے؟ وہ لمحے میں اپنے تاثرات درست کرتا ایک دفعہ پھر سے پوچھنے لگا، جبکہ لہجے میں بے یقینی واضح تھی۔ زرافہ؟ وہ لب دبا کر معصومیت سے ہونٹ لٹکاتے آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی ازمار آفریدی کو دھچکا دے گئی تھی۔ کیا واقعی وہ زرافہ تھا؟ وہ صدمے اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے سوچتا، اسے دیکھ کر رہ گیا، جو اس کی زرافہ کہتی اب اپنی ہنسی روکنے کے چکروں میں لال ہو رہی تھی۔ زرافہ ہے نا؟ ابھی بتاتا۔
شوہر کو زرافہ کہتے ہیں یا محبت بھرے ناموں سے پکارتے ہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گردن اپنے سامنے کرتا، وہاں اپنے دہکتے لبوں کا لمس چھوڑتا۔ حرین خان کو سرخ کرتے بوکھلا گیا۔ وہ بے حد بے باکی سے اس کی گردن کی سکن منہ میں دباتا، باہر کی طرف کھینچتا، بے تابی سے اپنا لمس وہاں چھوڑتا۔ اس کی جان حلق میں اٹکا گیا تھا۔ اسمار، وہ اس کے دلکش سلکی بالوں میں ہاتھ ڈالتی، بری طرح سے سکتے اسے پکارنے لگی، جو پاگلوں کی طرح اس کی گردن کو کاٹتا جا رہا تھا۔ اپنے بالوں میں اس کے ہاتھ محسوس کرتے وہ اور مدہوش ہوتا، وہاں ایک شدت سے بھرپور لمس چھوڑتے، بے حد خوبصورت لو بائٹ بناتا۔ اپنا چہرہ اس کی گردن سے باہر نکال گیا۔ کیا بولی تھی تم مجھے؟ زرافہ؟ کبھی دیکھا ہے زرافے نے بیوی کی گردن پر اتنی خوبصورت لو بائٹ بنائی ہو؟ اس کی گردن پر چھوڑے گئے اپنے نشان پر انگلی پھیرتا، فخریہ انداز میں ابرو اچکاتا، بے حد دلکشی سے بولا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا نشان دیکھتے وہ خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ نشان اس بات کا گواہ تھا کہ حرین خان کی ہر چیز، ہر حصہ، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر قصہ، ہر دھڑکن، ہر سانس اسمار آفریدی کی ملکیت۔ وہ دل فریب انداز میں اس نشان کو چھوتا ایک بار پھر سے اس پر اپنے لب رکھ گیا، جبکہ حرین خان اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے اسے زرافہ کہنے کی غلطی کی تھی۔ آخر ضرورت کیا تھی اس سفید چمڑی کو چھیڑنے کی؟ اپنی گردن پر پھر سے اس کا لمس محسوس کرتی وہ گردن جھکاتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جب اس وقت اس کے گھنے بال دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہاں وقفے وقفے سے اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ اس کے ہر بوسے میں پہلے سے زیادہ شدت اور محبت محسوس کرتے۔ حرین خان سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ شوہر کی قربت میں الگ طرح کا سکون تھا، فطری جھجک ایک طرف، مگر اسے اچھا لگتا تھا ازمار آفریدی کا یوں اس پر حق جتانا۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب وہ اس کی گردن سے منہ نکالتا، اس کے لبوں پر جھکتا، ایک دفعہ پھر سے اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ وہ جو بھی شوہر کی قربت کو سکون سمجھتے وصول کر رہی تھی، اس افتاد پر بوکھلاتے روحانسی ہوئی تھی۔ یا اللہ، اب اتنا بھی کیا سکون؟ کیا سارا میرے لیے ہی لکھ دیا ہے؟ وہ معصومیت اور بے عقلی کی حد کرتے، آنکھیں موندتی، بے حد معصومیت سے بولتی، منہ کے زاویے بگاڑنے لگے، جبکہ اس کے لبوں پر جھکا ازمار اس کا ایک ایک تاثر حفظ کرتا اپنی نگاہوں میں بسانے لگا۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا، مگر اسے بہکنا نہیں تھا۔ اب جلد سے جلد اس کو یہاں سے بھیجنا تھا، ورنہ اگر وہ 1 منٹ اور اس پر حق جتاتا تو ممکن تھا کہ اس چوزی کی آج رات خیر نہیں۔ ایک آخری گہرا بوسہ اس کے لبوں پہ چھوڑتا، وہ پیچھے ہوتا، گہرے سانس بھرتا، پھولی گرم نرم سانسیں اس کے لبوں پر چھوڑنے لگا، جو ابھی تک آنکھیں میچے نہ جانے اپنے خیالوں میں کس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھی۔ اگر وہ اپنی بیوی کی سوچ پڑھ لیتا تو اس کی عقل کو ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھ کر سلامی پیش کرتا۔ جو اللہ سے اتنا پیار لٹانے والا شوہر دینے پر روحانسی ہوتی گلے شکوے کر رہی تھی۔ کیا آج پھر سے جی این منانے کا ارادہ ہے مسز، جو میرے ساتھ بہکتی جا رہی ہے؟ اسے ابھی تک آنکھیں نیچے دیکھ وہ گمبھیرتا سے اس کے کانوں میں سرگوشی انڈیلتا اس کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ ہیں؟ جی این کیا؟ وہ جو آنکھیں مودے اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اس کے جی این کہنے پر ناسمجھی سے اس کو دیکھتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سوال کر گئی۔ جی این مطلب؟ اس کی ناسمجھی پر اس کے معصوم تاثرات دیکھتا نہ جانے کیوں خود کو سچ بتانے سے روک گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ وہ اس کے ساتھ ایک دفعہ منا چکی ہے اور ابھی بھی لا علم ہے۔ جی این مطلب گڈ نائٹ، اچھی رات۔ وہ لب دبا کے اپنا قہقہ ضبط کرتا اس کے ساتھ غلط بیانی کر گیا، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے قہقہ لگائے۔ نہیں تو وہ فوراً سے سر نفی میں ہلاتے اس کی بات پر سرخ پڑتی انکار کر گئی، جبکہ اس کے گڈ نائٹ کہنے پر ہی اس کا شرم سے سرخ ہونا ازمار آفریدی کو سرشار کر گیا تھا۔ اف!
کتنی معصوم تھی اس کی بیوی، کیسے گزارا کرے گی مجھ بے باک کے ساتھ۔ وہ اس کو صوفے پر بٹھاتا، اپنی جگہ سے اٹھتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کو دیکھتا، اپنی ہنسی دباتا، خود کو مستقبل کے لیے پریشان ہوا تھا جو گڈ نائٹ کہنے پر ہی سرخ پڑ رہی تھی۔ ہائے کیا بنے گا میرا؟ وہ تعصب سے اپنی قسمت پر مصنوعی افسوس کرتا، سر جھٹکتا اس کی طرف مڑا تھا۔ حورین اگر چاہتی ہو کہ میں دوبارہ سے کچھ ایسا ویسا نہ کروں تو 2 منٹ ہے تمہارے پاس، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اگلے تیسرے منٹ میں تمہاری کلائی میرے ہاتھ میں ہوگی جو صبح سے پہلے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے منہ زور جذبات سے تنگ آتا، چٹکی بجاتا، دل فریب انداز میں کہتا، اسے کمرے سے باہر بھاگنے لگا۔ جو اس کے ٹشن دیکھتی منہ کھول گئی۔ کیا وہ اسے کمرے سے نکال رہا تھا؟ وہ بھی الٹی کھوپڑی والے شخص کی پسلی سے بنی تھی، وہ سیدھی کیسے ہو سکتی تھی؟ ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس بدبودار کمرے میں رہنے کا جہاں سانس بھی نہ آ رہا ہو۔ وہ صوفے سے اٹھتی ایک جست میں دروازے تک پہنچی تھی، اس کے خوشبودار کمرے کو بدبودار کہتی۔ وہ وہاں سے 200 کی سپیڈ میں بھاگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کئی لمحے صدمے میں کھڑا رہا، اس کے الفاظ دہراتا رہا۔ بدبودار؟ واقعی اس کا کمرہ بدبودار تھا؟ دیکھ لوں گا اس کو بھی، کسی دن لگاتا ہوں اس کی انیکسی کا چکر، دیکھتا ہوں کون سے باپ نے گلاب کے پھول سجوائے ہیں وہاں۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کے کمرے کا معائنہ کرنے کا ارادہ باندھ گیا۔ اتنا برا لگا تھا اپنے کمرے کے لیے بدبودار کا سننا، خود تو جیسے خوشبو سے بھری ہوئی آئی تھی محترمہ۔ وہ سر جھٹک کے خفگی سے بولتا، اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حورین کے خلاف برائیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ اسے سوات گئے 5 دن ہونے کو تھے، اس کی کمی سب کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ پہلے نہ صحیح مگر کچھ مہینوں سے وہ راتیں گھر ہی گزارتا تھا، جس کے باعث رات کے کھانے پہ سب کو اس کی عادت سی ہو چکی تھی۔ حورین بچہ مجھے چائے پلا دو ایک کپ۔ وہ جو برتن اٹھا رہی تھی زرمینہ خان ازمار کی والدہ کے پکارنے پر جی آنٹی جی کہتی کچن کی طرف بڑھتی تھی جب افتخار صاحب کے فون پہ بیپ ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، جبکہ اچانک اٹھنے کے باعث ان کو چکر بھی آیا تھا، جس پہ وہ لڑکھڑاہٹ کھاتے کرسی کو تھام گئے تھے۔ ان کے تاثرات دیکھتے سب پریشان تھے اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگے جو بالکل پتھر کی مورت لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ زرمینہ خان نے ان کی حالت دیکھتے ڈوبتے دل سے استفسار کیا۔ اسمار ایک لفظ تھا اور کئی دل روک گیا۔ وہ سب ان کے یوں کہنے پر اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے تھے۔ کیا ہوا اسمار کو؟ زرمینہ خان پاگل ہوتی شوہر کا کاندھا دبوچ گئی، جن کے چہرے کا رنگ اڑے تھے۔ ایکسیڈنٹ، یک لفظی جواب دیتے وہ اپنے قدم گھسیٹتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ جب زرمینہ خان کے بعد باقی سب بھی یوں ہی باہر کی طرف بڑھتے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے تھے، جبکہ وہ اکیلی وہیں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم گنا تھی۔ کتنا خوش تھا جس دن وہ گیا تھا، اور آج وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی، مگر اسے چپ کروانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے آنسوں پر تڑپنے والا اسمار آفریدی دنیا و جہان سے بیگانہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ظلم کر کے جانے والا تھا۔ آج اسمار کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 10 دن ہونے کو تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا شدید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکا۔ اسے ہوش کب آئے گا کہنا ناممکن تھا، آئے گا بھی یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، جبکہ اس دوران وہ رو رو کر اس کے لیے دعائیں مانگتی پاگل ہوئی تھی۔ ابھی وہ ظہر کی نماز ادا کرتے ڈھیر سارا روتی حویلی میں کھانا بنا رہی تھی جب اس کو زوردار چکر آیا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی وہیں رہ گئی تھی۔ اسے ہوش آئے تو اپنے گرد اس نے نفرت سے بھری آنکھیں پائی۔ جہاں ہمیشہ اپنے لیے نرم تاثر دیکھا تھا وہاں آج حقارت تھی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتی اٹھ کے بیٹھی تھی جب اس کے بال زرمینہ خان کی مٹھی میں آئے تھے۔ کس کا ہے یہ بچہ؟ اس کے منہ پر پھنکاری تھی۔ جب بچے کا سنتے حورین خان کی روح جیسے جسم سے پرواز کر گئی۔ بچہ؟ اس کے لب سرسرائے تھے۔ کتنا مشکل وقت میں سازمائش میں ڈالا گیا تھا اسے، ایک طرف اس کا شوہر اور دوسری طرف اس کا بچہ، اور اب وہ خود جس نے نہ جانے کتنوں کی حقارت کا نشانہ بننا تھا۔ کس نے کیا یہ گناہ؟ اب کی بار بی جان نے اس کی کرخت لہجے میں پوچھا تھا جب وہ اپنا سر نفی میں ہلاتی تڑپ اٹھی۔ میرا بچہ جائز؟
وہ اپنی بھیگی آنکھوں پر قابو پاتی بے ساختہ گڑ گڑائی تھی جب زرمینہ بیگم اس کے بال مٹھی میں جکڑتی، بے حد ظالمانہ طریقے سے اسے بوا کی طرف پھینکتی، حقارت سے تھوکی تھی، اس بچے کو ختم کروا کے اس گند کو ہماری نظروں سے دور رکھو، ورنہ اس حویلی سے اس کے ٹکڑے کر کے پھینکوا دوں گی باہر۔ وہ غصے سے دھاڑتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ وہ نرم دل تھی مگر پختون تھی، عزت کے معاملے میں ان سا ظالم کوئی نہیں تھا۔ جبکہ بوا اسے لیتی انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 3 سال بعد۔ ازمار بیٹا، اب بھی اپنی ماں کو معاف نہیں کرو گے؟ وہ جو جاگنگ کر کے واپس آیا تھا اپنے پیچھے سے ابھرنے والی پکار پر، وہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ آپ لوگوں نے کیا تھا معاف؟ وہ پیچھے کو مڑتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے وہ تمہارا بچہ ہے، حورین تمہاری بیوی ہے۔ زرمینہ خان کو جب جب یاد آتا تھا وہ تب تب خود سے نفرت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی انا میں اپنے ہی بیٹی کی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ 2.5 سال پہلے ازمار کو ہوش آیا تھا اور اس کی زبان سے نکلنے والا پہلا لفظ حورین تھا، جس پر سب نے حیران ہوتے اسے دیکھا تھا، مگر اس کے اصرار پر وہ اسے بتا گئے۔ جب بچے کا سنتے اس کی روح کانپی تھی۔ کتنے ظالم تھے اس کے حویلی والے۔ وہ بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے اس دن سے حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر نہ اسے حورین مل رہی تھی اور نہ اس کا بچہ۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا وہ مر چکی، مگر یہ بات اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کی بیوی بھی زندہ ہی تھی۔ اس سے پہلے دونوں ماں بیٹی کی بحث طویل ہوتی۔ ازمار کا فون رنگ کیا تھا، جبکہ نمبر دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ بے ساختہ وہ دھڑکتے دل سے کان سے فون لگا گیا۔ جب دوسری طرف سے ملنے والی خبر پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ مل گئی؟ بیٹے کے چہرے پر موجود چمک سے وہ اندازہ لگا گئی تھی کہ وہ اسے مل چکی ہے، مگر پھر بھی اپنی تسلی کے لیے وہ پوچھنا چاہتی تھی، جس پر وہ سب کچھ بھلائے ان کے گلے لگ گئے۔ وہ زندہ ہے مورے، میرا بیٹا بھی زندہ ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتا اپنی ماں کے گلے لگتا، قہقہے لگاتا بولا تھا۔ اس وقت تو کوئی دیوانہ لگ رہا تھا جو خود میں ہی پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کیا؟ بیٹے کے نام پر زرمینہ خان ساکت ہوئی تھی، تو کیا ان کا پوتا بھی تھا؟ دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں۔ حویلی میں ان کی نسل کی کلکاریاں گونجیں گی۔ وہ گہری سانس بھرتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر گئی تھی۔ دعا کریں آپ کی بہو میرے ساتھ آ جائے، اور آپ لوگ تیاری رکھیں، میرا ننھا شہزادہ آ رہا ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتا بولا تھا جب وہ اس کا ماتھا چومتی اس کو دعائیں دینے لگی تھی۔ پوری یہ رو رہا ہے۔ وہ جو کچن میں ہاتھ چلاتی ناشتہ بنا رہی تھی، عائشہ کی آواز پر فوراً سے اندر کی طرف لپکی تھی۔ یار اس لڑکے نے نا میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ تنگ آتی روحانسی ہوئی تھی جب عائشہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ اتنا کیوٹ تو ہے، بس غصے کا تیز ہے۔ اس کے پھولے پھولے گال کھینچتی محبت سے بولی تھی۔ جب اس کے یوں بولنے پر حورین خان کو کسی کا غصے سے بھرا چہرہ یاد آیا تھا۔ سالمہ نہ جانے کس حال میں تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر سوچتی اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی جب باہر سے ڈور بیل بجی تھی۔ تم اسے پکڑو، میں دیکھتی ہوں، بابا آئے ہوں گے۔ وہ اسے اس گول مٹول بچے کو پکڑاتی خود باہر کی طرف بڑھی تھی جب حورین خان اپنے 2 سال کے بیٹے کو اپنی گود میں لیتی اس سے کھیلنے لگی، جس کے پٹھانی نقوش ہو بہو اس کے باپ کی کاپی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی جب دھڑام سے دروازہ کھولتا کوئی اندر آیا تھا۔ اس قدر جاہلانہ حرکت پر وہ جو چیخنے والی تھی مقابل کو دیکھتی ساکت ہوئی تھی۔ خان سائیں، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی تھی، جیسے یقین نہ آیا ہو، جبکہ ازمار کی آنکھوں میں وہی وحشت، وہی غصہ اور وہی تاثر۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ 3 سال حورین، 3 سال تمہارے بغیر ہر دن مر کر جیا، ہر رات خود کو مارا ہے، ہر صبح امید پر آنکھ کھولی اور ہر شام مایوسی کو گلے لگایا، اور تم یہاں خاموش، زندہ سلامت، کسی اور کے در پہ پناہ لیے۔ تم نے ایک دفعہ مڑ کر نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں؟ وہ اس کو خود میں بھینچتا اس سے شکوے کرنے لگا، جبکہ حورین ساکت سی اس کے لفظ سن رہی تھی۔ تو کیا کرتی؟ اپنے بچے کو مرنے دیتی؟ آپ میرے پاس نہیں تھے، آپ کی نشانی میرے پاس تھی، آپ کی نشانی ختم کر دیتی میں۔ محبت کا پھول ٹوٹ جاتا تو میں کیا کرتی؟ آپ کے اپنوں نے میرے سر سے چھت چھین لی،
میرے وجود کو گالیاں دی۔ وہ آپ کا بچہ تھا، انہی کا خون، اور انہوں نے اپنے ہی خون کو ٹھکراتے اس کو در در بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کوما میں تھے، میں تنہا تھی، بے بس تھی، اور جنہیں آپ خاندان کہتے ہیں انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ ایک گند کہہ کر وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ دی، اسے خود پر بیتا ظلم سنانے لگی۔ جب وہ اسے مزید سختی سے خود میں سموتا، اس کے گرد حصار سخت کر گیا۔ اس رات اپنے بچے کو بچانے کی خاطر میں حویلی سے بھاگ گئی تھی، اور پھر میں کسی در بدر عورت کی طرح دروازے کھٹکھٹاتی رہی۔ کبھی اسپتالوں میں پناہ لی، کبھی درباروں میں روئی، کبھی ان عورتوں کی گود میں سوئی جو خود مردوں کی ٹھوکروں سے بچی تھیں۔ اور جب میرا بچہ ہوا تو میں نے خود کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اسے زندہ رکھا۔ وہ دن آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، جب اس کو دینے کے لیے میرے پاس صرف آنکھوں کے آنسو تھے۔ وہ روتی ہوئی اذیت سے ہچکیاں بھر رہی تھی جب ازمار خان اس کے ساتھ ہوئی واردات پر خود کو زمین میں گڑتا محسوس کر رہا تھا۔ کتنے ظلم سہے تھے اس معصوم نے۔ وہ اس کے پورے چہرے کو چومتا اپنی نہ ہونے والی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، ہوش میں آنے سے لے کر آج تک میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے تمہارے پہ ظلم کرنے والوں کو بھی اپنی خاموشی کی سزا دے رکھی۔ اتنے سالوں سے میں حویلی میں کھانا نہیں کھاتا، میں حویلی والوں کو بلاتا نہیں، ان کی شکل نہیں دیکھتا۔ آئی پرومس۔ ابھی تمہاری خبر سنتے میں ایموشنل ہوتا، مورے کے گلے لگ گیا تھا، مگر میں دوبارہ کبھی کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک تم نہ کہو۔ میں ان سے سارے رشتے ختم کر دوں گا جنہوں نے میری اولاد اور میری بیوی کو تکلیف دی۔ وہ اس کا ایک ایک نقش چومتا اسے یقین دلانے لگا، جس پہ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اولاد کا درد بڑا درد ہوتا ہے خان، میں اس درد سے کسی بھی ماں کو نہیں گزارنا چاہتی۔ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی، میری دعا قبول کر لی گئی۔ میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتی۔ وہ اس کے گلے سے لگتی زاروں قطار روتی بڑے دل کا مظاہرہ کر گئی، جس پر وہ ساکت ہوتا اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جس نے 3 سال گہری اذیت میں کاٹے تھے۔ اس کا بڑا پن دیکھتا وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا جب اس کی نظر بیڈ پر بیٹھے بچے پر پڑی جو ہو بہو اس کی کاپی تھا، اور اسے ٹکر ٹکر دیکھتا وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ وہ جانتا تھا مگر پھر بھی سننا چاہتا تھا۔ ہمارا بیٹا یحییٰ ازمار خان۔ اس کی طرف مڑتی محبت سے اسے پکارتی، ازمار کے آگے کرتی بولی تھی، جس پر وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے تھام گیا، جبکہ وہ معصوم بچہ بھی اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ ازمار اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، رگ رگ میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا یہ۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے بیوی کو اپنے حصار میں لیے، دوسرے سے بیٹے کو تھامے اس سے محبت بھری گفتگو کرتا دونوں کو کھلکھلا رہا تھا۔ جب دروازے پر کھڑی عائشہ نے چہکتے ہوئے قدم اندر رکھے تھے، کیا میں آ جاؤں؟ وہ شرارت سے اجازت لینے لگی، جس پر وہ سر خم کر گیا۔ تھینکس، میری بیوی کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ واقعی اس کا شکر گزار تھا جس نے اس کی بیوی کو رہنے کے لیے پناہ دی تھی۔ آپ کی بیوی ہے اتنی کیوٹ سویٹ۔ جب میں نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا تو میرے دل میں خواہش جاگی تھی کہ کاش یہ میری بہن ہوتی، اور پھر اس سے بات کرنے کے بعد مجھے جب حقیقت معلوم ہوئی تو یقین کریں مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ ہائے اب یہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ دانتوں میں لب دبائے اس کو سچ بتانے لگی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اب لے جانے آیا ہوں میں اپنی بیوی کو، وہ اسے جتانے لگا۔ ہاں لے جائیں، لیکن وعدہ کریں ملوانے لایا کریں گے، اس گول گپے کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ وہ اداس ہوئی تھی، جبکہ اس کی اداسی دیکھتے حورین بھی بجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ تو ہماری حویلی آ جاؤ، اسے آفر کرنے لگا۔ میرے بابا بھی ہوتے ہیں، اسے اپنے باپ کی موجودگی کی خبر دینے لگی جب وہ سر ہلا گیا۔ میں لے کر آیا کروں گا انہیں ملوانے، وہ حامی بھر گیا، جس پر وہ مسکراتی حورین کے گلے لگنے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں سے یحییٰ کو لے کر وہ چٹا چٹ چوم گئی تھی۔ جبکہ ازمار ان کا پیار دیکھتا آسمان کی طرف سر کیے اللہ کا شکر ادا کرتا مسکراتا ہوا اپنی آنکھوں کے نور کو دیکھتا پرسکون سا سانس کھینچ گیا تھا۔